subscribe to our informative YouTube channel and press the bell icon. انڈیا کے نہرو گاندھی خاندان کی طرح پاکستان کا بھٹو خاندان بھی دنیا کے طاقتور ترین خاندانوں میں سے ایک ہے۔ بے نظیر کے والد ذوالفقار علی بھٹو 70 کے عشرے میں پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور محترمہ بے نظیر بھٹو 2 بار پاکستان کی وزیر اعظم بنی، پہلے 1988 میں اور پھر 1993 میں، لیکن دونوں مرتبہ ان کی حکومت کو کرپشن کے الزامات کے تحت وقت سے پہلے برطرف کر دیا گیا۔ ہیپینس ہب کی سیریز سچی کہانی میں آپ آج دیکھیں گے ایوانوں سے زندانوں تک کی آخری قسط، جس کے پارٹ 4 میں آج ہم بات کرنے لگے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بے نظیر بھٹو کی، جو کہ اپنے خاندان کی تیسری فرد جن کی زندگی سیاست کی بھینٹ چڑھ گئی۔ 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہونے والی محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے والدین کی پہلی اولاد تھی اور ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کا تعلق طبقہ اشرافیہ سے تھا۔ سن 1943 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی شادی شیریں امیر بیگم سے ہوئی اور سپٹمبر 1951 میں دوسری شادی کرد نیاد ایرانی خاتون نصرت بھٹو سے ہوئی۔ نصرت بھٹو کا تعلق تو ایران کے شہر اصفہان سے تھا، مگر انہوں نے اپنی تعلیم کراچی یونیورسٹی سے مکمل کی۔ نصرت بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی صاحبزادی محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی ابتدائی تعلیم لیڈی جیننگ نرسری اسکول اور کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری کراچی میں حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں بے نظیر بھٹو نے او لیول کا امتحان پاس کر دیا اور 1969 میں انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی کے کلف کالج میں داخلہ لیا۔ 1973 میں پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کرنے کے بعد بے نظیر نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، جہاں سے انہوں نے فلسفہ، معاشیات اور سیاسیات میں MA کیا۔ بے نظیر بھٹو کی جب برطانیہ میں تعلیم مکمل ہوئی تو وہ 1977 میں وطن واپس آئیں، مگر ان کے وطن واپس پہنچنے کے 2 ہفتے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جیل اور بے نظیر بھٹو کو گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا۔ 1 سال کے بعد 1978 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تو پیپلز پارٹی کی قیادت محترمہ بے نظیر بھٹو کو اپنے والد سے ورثے میں 1980 میں بھٹو خاندان کو ایک اور سانحہ اسوت پیش آیا جب بے نظیر بھٹو کے بھائی شاہ نواز بھٹو کو ان کے اہل خانہ کے مطابق زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کو ان کی والدہ کے ہمراہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن منتخب کر لیا گیا اور بالآخر 1988 کے انتخابات میں وہ کسی بھی مسلمان ملک کی پہلی وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہوئی۔ بے نظیر بھٹو جب وزیر اعظم پاکستان بنی تو اس وقت بے نظیر کی عمر 35 سال تھی اور یوں وہ دنیا کی سب سے کم عمر سربراہ مملکت قرار پائیں۔ تاہم 20 ماہ کے بعد ہی انہیں صدر غلام اسحاق خان کے احکامات کے تحت کرپشن کے الزامات پر ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ صدر غلام اسحاق خان نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کے خاتمے کے احکامات تو 6 اگست 1990 کی شام 5 بجے جاری کیے، مگر 2 کردار ایسے بھی تھے جو کہ کئی روز سے اس صورتحال سے باخبر تھے اور یہ دونوں محترمہ بے نظیر بھٹو کے انکلز کہلاتے تھے، جن میں سے کہ ایک تھے جناب غلام مصطفیٰ جتوئی، جنہوں نے کہ بعد میں نگران وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالنا تھا، اور دوسرے تھے جناب غلام مصطفیٰ کھر۔ جناب غلام مصطفیٰ جتوئی 6 اگست کی صبح سے ہی
ہالیڈے ان کے کمرہ نمبر 555 میں غلام مصطفیٰ گھر کے ساتھ موجود تھے۔ دوپہر تک یہ دونوں اس کمرے کے اندر موجود رہے اور اس کے بعد پھر کسی نامعلوم مقام کی طرف چلے گئے۔ حکومت کے خاتمے کا فیصلہ تو تقریباً 2 روز قبل ہو چکا تھا اور بہت سارے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ اس فیصلے سے مکمل آگاہی تھی، بلکہ انہیں اس حد تک یقین تھا کہ 6 اگست کی صبح نوائے باغ راولپنڈی میں عارف نظامی کے نام سے ایک خبر شائع ہوئی کہ آج غلام اسحاق خان اسمبلیاں توڑ دیں گے اور نگران حکومت قائم کر دی جائے گی، جس کے نگران وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی ہوں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس خبر میں عارف نظامی نے 4 صوبوں کے متوقع وزرائے اعلیٰ اور متوقع گورنروں کے نام بھی شائع کر دیے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ذرا نظر ڈال لیتے ہیں پارٹی کے اندر پائے جانے والی کشمکش پر۔ اس وقت کے اخبارات کا اگر آپ جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی گرفتاری کے وقت ملک سے باہر چلے جانے والے محترمہ بے نظیر بھٹو کے بھائیوں میر مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو نے افغانستان میں قیام کے دوران اپنے والد کا تختہ الٹ جانے کا بدلہ لینے کے لیے مبینہ طور پر الذوالفقار نامی تنظیم قائم کی اور اس تنظیم نے مزاحمت کے لیے مسلح جدوجہد کا راستہ اپنایا اور 2 مارچ 1981 کو پشاور جانے والی PIA کی پرواز PK 326 کو ہائی جیک کرنے کی ذمہ داری قبول کی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس طیارے کے اغوا کی مذمت کی۔ پھر اس کے بعد الذوالفقار کی سیاست، حکمت عملی اور طریقہ کار پر پارٹی میں ایک واضح تقسیم نظر آئی، یہاں تک کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو ایک دوسرے کے آمنے سامنے دکھائی دینے لگے۔ طیارے کے اغوا کے بعد مارچ 1981 میں ایک بار پھر بے نظیر بھٹو اور محترمہ نصرت بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ نصرت بھٹو چونکہ کینسر کی مریضہ تھیں، اس لیے انہیں جولائی 1981 میں کینسر کے علاج کی غرض سے بیرون ملک جانے کے لیے رہا کر دیا گیا، مگر محترمہ بے نظیر بھٹو کو قید میں ہی رکھا گیا۔ وہ سکھر اور کراچی کی جیل میں قید رہیں۔ پھر دسمبر 1981 میں ان کی رہائش کو ہی سب جیل قرار دے دیا گیا اور محترمہ کو ان کے گھر میں ہی نظر بند کر دیا گیا۔ جنوری 1984 میں حکومت نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو رہا کیا، مگر رہائی کے بعد ان کو جنیوا بھجوا دیا گیا۔ جنیوا سے محترمہ بے نظیر بھٹو لندن پہنچی، جہاں پر کہ ان کے سر کی ہڈی کی ایک سرجری کی گئی۔ MRD کی تحریک کے دوران محترمہ بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کے احتجاجی مظاہرے پر پولیس کے لاٹھی چارج سے محترمہ زخمی ہوئی تھی اور غالباً یہ سرجری بھی اسی کا نتیجہ تھا۔ لندن میں قیام کے دوران بے نظیر بھٹو کی رہائش گاہ پارٹی کے جلاوطن ارکان کے لیے صدر دفتر بن گئی اور محترمہ بے نظیر بھٹو پیپلز پارٹی میں مرکزی حیثیت بھی اختیار کر گئی، مگر اب بھی انہیں پارٹی کا بلا شرکت غیر سربراہ مان لینے میں 2 رکاوٹیں حائل تھیں۔ ایک، پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھیوں یعنی کہ انکلز کے یہ خدشات کہ پیپلز پارٹی بھٹو خاندان کی جاگیر بن جائے گی، اور دوسرے ان کے خود سگے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو، جن کا یہ خیال تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے اصل سیاسی وارث بے نظیر نہیں بلکہ وہ خود ہیں۔ چلیے واپس چلتے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کی برطرفی اور اس میں انکل کے کردار کو سمجھنے میں اب ذرا آسانی ہوگی۔ خواجہ طارق رحیم نے صبح کابینہ کے اجلاس میں بتایا کہ آج صدر ایک اہم فیصلہ کرنے والے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ
پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی جانب سے قومی اسمبلی کا اجلاس 8 اگست کو طلب کرنے سے متعلق جو سمری 4 روز قبل ایوان صدر کو ارسال کی گئی تھی، اس پر اب تک کوئی احکامات جاری نہیں ہوئے۔ ان اطلاعات کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے خود صدر غلام اسحاق خان کو فون کیا اور صدر سے پوچھا کہ کیا آپ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، مگر صدر کا جواب یہ تھا کہ میں کوئی بھی غیر آئینی کام نہیں کروں۔ بے نظیر کی یہ گفتگو صدر غلام اسحاق خان سے دوپہر کے وقت ہوئی اور لگ بھگ 4:30 بجے کے قریب سینئر صحافیوں کو فوری طور پر ایوان صدر پہنچنے کا کہا گیا، جہاں پر شام 5 بجے صدر غلام اسحاق خان نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ صدر کی پریس کانفرنس میں بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کرنے کی جو وجوہات بیان کی گئیں وہ کم و بیش وہی تھی جو 29 مئی 1988 کو محمد خان جنیجو کی حکومت کے خاتمے کے وقت بیان کی گئی۔ حکومت کی برطرفی کا اعلان کرنے کے بعد غلام اسحاق خان ایوان صدر کی بالائی منزل پر پہنچے، جہاں پر کہ غلام مصطفیٰ جتوئی کا دیرینہ خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ وہ وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ صدر غلام اسحاق خان نے فوجی قیادت کی موجودگی میں غلام مصطفیٰ جتوئی سے نگران وزیر اعظم کا حلف لیا۔ ان کے ساتھ ہی 4 رکنی کابینہ نے بھی حلف اٹھایا، جس میں کہ رفیع رضا، غلام مصطفیٰ کھر، سرتاج عزیز اور الہی بخش سومرو شامل تھے۔ اسی روز پنجاب میں غلام حیدر وائن اور سندھ میں جام صادق نے نگران وزرائے اعلیٰ کا حلف بھی اٹھایا۔ پاکستان میں اقتدار کا کھیل ہمیشہ سے ہی ایک طرح سے ہی کھیلا جا رہا ہے، اور کچھ مورے ہیں کہ جو کھیل میں اپنی باری کے لیے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں۔ 1990 میں مصطفیٰ جتوئی ان موروں میں سب سے نمایاں تھا۔ وزارت عظمیٰ سے برطرف کیے جانے کے بعد 1990 سے 1993 تک محترمہ بے نظیر بھٹو قائد حزب اختلاف رہی، اور پھر 1993 کے عام انتخابات کے نتیجے میں وہ ایک بار پھر وزیر اعظم کے منصب تک پہنچی۔ اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کے بعد وہ دوسری شخصیت تھی جو کہ دوسری بار وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو سازشوں میں گری ہوئی ایک ایسی حکمران تھیں جن کے بہت ہی قریبی لوگوں میں سے بھی چند ہی ان کے دل سے ساتھ تھے، لیکن بر وقت فیصلہ سازی کی قوت اور سیاسی تدبر نے انہیں ہمیشہ آزمائشوں سے سرخرو کیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ تحریک عدم اعتماد کا بھی تھا، جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے بھاؤ تاؤ کا بازار گرم ہوا۔ 1 نومبر 1989 کی صبح جب اسلام آباد سے 40 کلومیٹر دور مری کے پہاڑوں میں واقع پنجاب ہاؤس کے لان میں مسلم لیگ اور اس کے اتحادی جماعتوں کے ارکان قومی اسمبلی جمع تھے۔ میاں محمد نواز شریف کی میڈیا ٹیم کے ایک رکن سراج منیر بھی لاہور سے آئے تھے، جبکہ لاہور سے آئے چند سینئر اخبار نویس اور ایڈیٹرز بھی وہاں پر موجود تھے کہ جنہیں میاں محمد نواز شریف ایسے موقعوں پہ صلاح مشورے کے لیے بلا لیتے تھے۔ اس سارے معاملے کا پس منظر یہ تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتوں نے اسلامی جمہوری اتحاد کی طرف سے عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں جمع کروا رکھی تھی، اور اب حکومت اور اپوزیشن اپنے اپنے اراکین قومی اسمبلی کی حفاظت کر رہی تھی۔
تاکہ مخالف گروپ انہیں قابو نہ کر۔ اسلام آباد میں بھی ماحول اسی سے ملتا جلتا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے سرگرم تھیں۔ پیپلز پارٹی اور اس کے حامی ارکان اسمبلی کو صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ آفتاب شیرپاؤ پہلے پشاور کے 5 اسٹار ہوٹل اور اس کے بعد پھر وہاں سے سوات منتقل کر کے محفوظ کر چکے تھے۔ آفتاب شیرپاؤ کی یہ کارروائی حزب اختلاف کے لیے کچھ سرپرائز کی حیثیت رکھتی تھی، کیونکہ حکومتی ارکان کو اپوزیشن کی پہنچ سے اس قدر دور کر دیا جائے گا جہاں پہنچ آسان نہ ہو۔ اس حوالے سے اپوزیشن نے سوچا بھی نہ تھا۔ 23 اکتوبر کو پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی کے اسپیکر کو جمع کرائی گئی۔ لاتعداد ارکان اسمبلی کو مری میں موجود پنجاب حکومت کے ریسٹ ہاؤسز اور ہوٹلوں میں رکھا گیا۔ 23 اکتوبر 1989 سے 1 نومبر تک کے 10 دن پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک ایسا اشرہ تھا جو کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر اپنے گہرے اثرات چھوڑ گئے۔ اسلامی جمہوری اتحاد نے 237 کے ایوان میں 86 ارکان کے دستخطوں کے ساتھ 23 اکتوبر کو عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروائی، تو اسی روز حکومت کی بڑی اتحادی متحدہ قومی موومنٹ MQM نے حکومت سے علیحدگی اور اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے عدم اعتماد کی اس تحریک کو جمہوریت کا حصہ اور اپوزیشن کا جمہوری حق تو قرار دیا، مگر ساتھ ہی ساتھ محترمہ نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ پارٹی سے بے وفائی کرنے والوں کا سختی کے ساتھ محاسبہ کیا جائے گا۔ جوڑ توڑ کے حوالے سے یہ نہایت ہی دلچسپ سرگرمیاں کہ ایک طرف تو اپوزیشن پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کو توڑنے کی کوششوں میں مصروف تھی، تو دوسری طرف خود اسلامی جمہوری اتحاد کے 3 ارکان مخدوم احمد عالم انور، غلام محمد احمد مانیکا اور رئیس بشیر احمد نے عدم اعتماد کی تحریک پر دستخطوں سے لاتعلقی کا تحریری بیان جاری کر دیا۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ حکومتی کیمپوں میں سب شانتی تھی، وہاں پر بھی تھی آگ برابر لگی ہوئی۔ حکومت کی طرف سے سب سے دلچسپ معاملہ وزیر مملکت برائے افرادی قوت طارق مگسی کا تھا، جنہوں نے کہ این بحران کے دوران عدم اعتماد کی قرارداد سامنے آنے سے اگلے روز حکومت کو آگاہ کیا کہ انہیں اپوزیشن کی جانب سے عدم اعتماد کی حمایت کے لیے رابطہ کیا گیا۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اس دوران حکومتی اور اپوزیشن کے نمائندوں کے درمیان باضابطہ ملاقاتیں اور مذاکرات ہوتے رہے، جن میں کہ رولز آف گیم طے کیے گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ملک معراج خالد کی صدارت میں حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے افتخار گیلانی، اعتزاز احسن، طارق رحیم اور اپوزیشن کی جانب سے غلام حیدر وائن، چودھری عبدالغفور اور شیخ رشید نے مذاکرات میں حصہ لیا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا کہ جب 2 نومبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا اور ووٹنگ کے بعد اپوزیشن کو 107 اور حکومت کو 124 ووٹ ملنے کے اعلان کے ساتھ ہی ایوان جے بھٹو کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تاریخ کے صفوں کو تھوڑا سا اگر اور پلٹیں تو 1997 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست ہوئی تھی، جس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو خود ساختہ جلاوطنی اختیار کرتے ہوئے 1998 میں ملک سے باہر چلی گئیں اور اس کے بعد پھر 2007 میں پرویز مشرف کے دور حکومت کے اختتام پہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے وطن واپسی کا اعلان کیا۔ سینئر سیاست دان
شیخ رشید احمد نے اپنی کتاب لال حویلی سے اقوام متحدہ تک فرزند پاکستان شیخ رشید احمد کے 50 سال میں لکھتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے محل میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ مذاکرات میں طارق عزیز اور لیفٹیننٹ جنرل حامد شریک تھے۔ طارق عزیز ایک ایسی حکومت بنانا چاہتے تھے کہ جس میں صدر پرویز مشرف اور وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو۔ اس کے علاوہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے وطن واپسی میں بھی طارق عزیز نے کلیدی کردار ادا کیا۔ این آر او طے ہو چکا تھا اور بے نظیر بھٹو کے خلاف تمام کے تمام مقدمات ختم کیے جا چکے تھے۔ بے نظیر بھٹو 2008 کے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے وطن واپس لوٹی اور اسی حوالے سے 27 دسمبر 2007 کو انہوں نے راولپنڈی میں لیاقت باغ کے مقام پر ایک سیاسی جلسے سے خطاب کیا۔ خطاب کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کی گاڑی جلسہ گاہ سے باہر نکل رہی تھی کہ ایک خودکش دھماکہ ہوا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اس حملے سے جاں بحر نہ ہو سکی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کی رائے میں بے نظیر بھٹو کی ہلاکت نے جو خلا پیدا کیا اسے آج دن تک پر نہیں کیا جا سکا۔ ان کی زندگی بھی ایسے ہی لی گئی جیسے کہ ملک کے پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان کا قتل ہوا تھا، اور ان دونوں کے قتل آج تک پر اسراریت کی لپیٹ میں۔ ایوانوں سے زندانوں تک کی اس آخری قسط کے بعد اب آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔